السلام علیکم۔ ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اور ہم سب کو اسلام کی ہسٹری کا پتہ چل سکے۔ لال کافر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مکمل واقعہ۔ یہ واقعہ حضرت علی علیہ السلام کی شجاعت، بصیرت اور حق پرستی کا ایک عظیم اور تاریخی نمونہ ہے۔ لال کافر کا ذکر تاریخ اسلام میں ایک نہایت اہم اور دلچسپ داستان کے طور پر آتا ہے۔ اگرچہ بعض مفسرین اور مورخین نے اس واقعے کو مستند کتب میں ذکر نہیں کیا، لیکن عوامی روایات، مجالس اور مناقب کی کتابوں میں یہ واقعہ مشہور ہے۔ پس منظر: یہ واقعہ اس وقت کا تھا جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی خدمت، ظلم کے خلاف جہاد اور حق اور باطل کے مارکوں میں صف اول میں تھے۔ لال کافر ایک نہایت قوی، سرخ رنگت والا، دیو ہیکل اور ظالم سردار تھا۔ اس کا اصل نام معلوم نہیں، لیکن لال کافر کے لقب سے مشہور ہوا کیونکہ وہ ہمیشہ سرخ رنگ کے لباس اور خود پہنتا اور چہرہ بھی سرخی مائل تھا۔ وہ ایک ایسے قبیلے کا سردار تھا جو نہ صرف اسلام کا دشمن تھا بلکہ مسلمانوں پر بار بار حملے کرتا اور انہیں ایذا پہنچاتا۔ لال کافر کی طاقت: لال کافر کی جسامت بہت بڑی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ کئی من وزنی تلوار اٹھا لیتا تھا۔ اس کا نیزہ 10 گز لمبا ہوتا اور ایک ہی وار میں کئی سپاہیوں کو گرا دیتا۔ اس نے کئی قلعے فتح کیے تھے اور لوگ اس سے خوف کھاتے تھے۔ وہ خود کو ناقابل شکست سمجھتا تھا۔ اسے کئی بار اسلام کی دعوت دی گئی، لیکن اس نے انکار کیا اور علانیہ دشمنی کا اعلان کر دیا۔ مقابلے کا اعلان: جب لال کافر نے مدینے کے قریب ایک قبیلے پر حملہ کیا اور مسلمانوں کو شہید کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے خلاف جانے کا حکم دیا گیا۔ حضرت علی نے اللہ پر بھروسہ کیا اور نہایت بہادری سے اس جنگ کی تیاری کی۔ وہ جانتے تھے کہ دشمن بہت طاقتور ہے، لیکن ان کا ایمان، یقین اور اللہ کا ساتھ ان کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ میدان جنگ: میدان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ذوالفقار تلوار کے ساتھ داخلہ لیا۔ لال کافر سرخ رنگ کے زرہ اور خود میں ملبوس بڑی سی تلوار کے ساتھ نکلا۔ جیسے ہی حضرت علی کو دیکھا، ہنکار کر بولا، اے عرب کے سپاہی، کیا تم مجھے شکست دے سکتے ہو؟ حضرت علی نے فرمایا، میں علی ابن ابی طالب ہوں، شیر خدا، میں باطل کے مقابلے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹا۔ دونوں کے درمیان زبردست مقابلہ شروع ہوا۔ لال کافر نے پہلا وار کیا جسے حضرت علی نے ڈھال سے روکا۔ زمین تھر تھرا اٹھی۔ پھر حضرت علی نے ایسا وار کیا کہ لال کافر پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا۔ حضرت علی کی حکمت عملی: حضرت علی نے صرف طاقت سے نہیں بلکہ عقل، صبر اور مہارت سے کام لیا۔ لال کافر کے ہر وار کا بھرپور جواب دیا۔ کئی گھنٹے تک جنگ جاری رہی۔ لال کافر حیران ہو گیا کہ ایک عام قد و قامت والا شخص اس کا مقابلہ کیسے کر رہا ہے۔ حضرت علی کے حوصلے اور تلوار کے جوہر سے وہ ڈرنے لگا۔ فیصلہ کن لمحہ: بالآخر جب لال کافر زخمی ہو کر تھک چکا تو حضرت علی نے موقع غنیمت جانا اور ایک بھرپور وار کیا جو سیدھا لال کافر کے خود کو چیرتا ہوا اس کے سر میں لگا۔ وہ زمین پر گرا اور تڑپنے لگا۔ اس وقت حضرت علی نے فرمایا، اللہ اکبر، حق غالب آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ لال کافر کی ہدایت: کہا جاتا ہے کہ جب لال کافر زمین پر گرا تو حضرت علی نے اس پر وار کرنا بند کر دیا۔ اس نے اپنی آخری سانسوں میں حضرت علی کی بہادری، انصاف اور اخلاق سے متاثر ہو کر کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا۔ وہ کہنے لگا، اے علی، اگر تم اسلام کے سپاہی ہو تو یقیناً یہ دین سچا ہے۔ تمہاری تلوار سے زیادہ تمہاری رحمت نے مجھے زیر کر دیا۔ حضرت علی نے مسکرا کر فرمایا، اسلام تلوار سے نہیں، کردار سے جیتا جاتا ہے۔ لوگوں کا رد عمل: جب حضرت علی کامیاب ہو کر واپس لوٹے تو مدینے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ لوگوں نے ان کا استقبال کیا، دشمنوں پر رعب چھا گیا اور مسلمانوں کا حوصلہ بلند ہو گیا۔ سبق: لال کافر اور حضرت علی کے اس واقعے سے کئی عبرتیں اور اسباق حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 1، ایمان کی طاقت جسمانی طاقت سے بڑی ہے۔ نمبر 2، حق ہمیشہ غالب ہوتا ہے چاہے باطل کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ نمبر 3، دشمن کو بھی معاف کرنا اور ہدایت کی دعوت دینا اسلام کا اعلیٰ اصول ہے۔ نمبر 4، حضرت علی کی شجاعت کے ساتھ ان کا رحم اور عدل بھی بے مثال تھا۔ نتیجہ:
یہ واقعہ صرف ایک جنگ کا تذکرہ نہیں بلکہ ایمان، انسانیت اور اسلامی اصولوں کی فتح کی کہانی ہے۔ حضرت علی نے نہ صرف ایک طاقتور دشمن کو شکست دی بلکہ اسے ہدایت کی روشنی بھی دی۔ اسی لیے آپ کو شیر خدا اور باب العلم کہا جاتا ہے۔